بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 24 گھنٹوں میں نارتھ غزہ چھوڑ دیں، اسرائیل نے دیا شہریوں کو الٹیمیٹم، زمینی آپریشن کے اندیشے بڑھے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کی الٹیمیٹم کی مخالفت، محمود عباس نے کہا دوسرا نکبہ ہے، حماس نے کہا غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ میں بمباری جاری، حماس اور حزب اللہ نے بھی کیے حملے، اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بجتے رہے۔ بلنکن کے بعد لائیڈ آسٹن تل ابیب پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات، کہا یہ وقت نیوٹرل رہنے کا نہیں ہے، امریکہ نے مزید فوجی مدد بھیجی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کیا لبنان اور عراق کا دورہ، فلسطین مسئلے پر بات چیت، حزب اللہ نے کہا جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں یوم غضب، ایران سے انڈونیشیا تک جمعے کی نماز کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کی مدد کرنے والے ملک بھی فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں شامل ہیں، فارس صوبے میں احتجاجی جلسے سے ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ دو سو 10 انڈینز تل ابیب سے دہلی پہنچے، اسرائیل سے شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن اجے جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل کی فوج نے نارتھ غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر علاقے کو خالی کر دے۔ اس اعلان سے غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ حماس کو مٹا کر رکھ دے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل کے الٹیمیٹم کو رد کر دیا، دوسری طرف حماس نے کہا کہ وہ غزہ نہیں چھوڑے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل سے اس الٹیمیٹم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ غزہ میں آپریشن کرے گی کیونکہ حماس سویلینز کو انسانی ڈھال بنا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ میں پچھلے ایک ہفتے میں 4 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی ہے، جبکہ 7200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں پانی، بجلی، کھانا اور دوائیں بند کر دی ہیں، جس سے ایک انسانی بحران پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ حزب اللہ کے اس بیان کے بعد کہ وہ جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، نارتھ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ایسی خبریں ہیں کہ حماس نے نارتھ اسرائیل تک حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا کہ غزہ پٹی سے 250 عیاش راکٹس فائر کیے گئے، ان راکٹس کا رینج 250 کلومیٹر ہے۔ حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مکمل جنگ کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے بیروت میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور وقت آنے پر ہم جنگ میں کود پڑیں گے۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھی، ہفتے کو حماس کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے۔ اسرائیل نے ان حملوں کے بعد 3 لاکھ ریزرو سپاہیوں کو غزہ سرحدوں کے قریب جمع کیا ہے۔ اس دوران امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے بعد اب وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی تل ابیب پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر سے ملاقات کی۔ لارڈ آسٹن نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ہر ضرورت کی چیز ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگی رفتار سے امریکہ کی مدد اسرائیل کو پہنچے گی۔ وہ اسرائیلی کیبنٹ کے اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ فی الحال نیوٹرل رہنے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ حماس کی کارروائیاں ان کے حساب سے داعش یا آئسس سے بھی بدتر ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس موقع پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے فوجی مدد کی ایک اور کھیپ پہنچی۔ لارڈ آسٹن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے رہنے پر امریکہ کی تعریف کی۔
فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے نارتھ غزہ کو چھوڑنے کے اسرائیل کے الٹیمیٹم کے بعد اسے دوسرا نکبہ قرار دیا۔ محمود عباس نے کہا کہ غزہ پٹی سے ہمارے لوگوں کو جانے کے لیے کہنا غلط ہے اور ہم اسے رد کرتے ہیں۔ نکبہ اس دن کو کہا جاتا ہے جب 1948 میں اسرائیل بننے کے فوری بعد 7,60,000 فلسطینیوں کو نکال باہر کیا گیا تھا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں نارتھ غزہ خالی کرنے کا حکم غیر حقیقت پسند ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ یقیناً شہریوں کو فوجی آپریشن کے بارے میں وارننگ دینی چاہیے، لیکن 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو 24 گھنٹوں میں تخلیے کا حکم دینا غیر حقیقت پسند ہے۔ وہ بیجنگ میں چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ عرب لیگ کے چیف احمد ابوالغیث نے کہا کہ اسرائیل کا حکم ایک جرم ہے۔ سیکریٹری جنرل عرب لیگ نے یو این چیف اینٹونیو گوٹریز کو ایک خط لکھتے ہوئے الزام لگایا کہ اسرائیل بدترین انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ نارتھ غزہ کے لوگوں کو تخلیے کا حکم دینے کے اسرائیل کے فیصلے کو سمجھ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے یہ بات کہی۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غزہ میں بعض ورقیے یا لیفلیٹس گرائے اور شہریوں سے کہا کہ وہ فوری علاقے کو چھوڑ دیں۔ اسرائیلی الٹیمیٹم کے بعد کئی لوگ نارتھ غزہ کو چھوڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ کچھ لوگ ضروری سامان اور چٹائیوں کے ساتھ کاروں میں سفر کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ جارڈن نے فلسطینیوں کو پڑوسی ملکوں میں جانے کے لیے مجبور کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیل دورے کے بعد بلنکن جارڈن پہنچے۔ شاہی محل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ شاہ عبداللہ نے بلنکن سے کہا کہ یہ بحران پڑوسی ملکوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن کے خلاف وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ناقابل قبول حد تک شہری متاثر ہوں گے۔ پوٹن نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ آبادی والے علاقوں میں بھاری مشینری کا استعمال ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار ایجپٹ کے ساتھ مل کر ایک حفاظتی راہداری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس دوران جارڈن کی پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو جو فلسطینیوں کے حق میں جمع ہوئے تھے اسرائیل کے قبضے والے مغربی کنارے کے سرحدی علاقوں کی طرف جانے سے روک دیا۔ جارڈن کے عہدیداروں کو ڈر ہے کہ حماس اسرائیل جنگ اور پھیل سکتی ہے اور اس کا اثر جارڈن پر پڑ سکتا ہے جہاں فلسطینیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ غزہ سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی بستیوں پر راکٹ حملے جاری رکھے۔ اشکلون سے سدرت تک اور دوسرے علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اشکلون اور آس پاس کے علاقوں میں ایک بار پھر راکٹ داغے گئے۔ حزب اللہ کے نعیم قاسم نے کہا کہ وہ امریکہ کی فوجی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ تمہارے ہتھیار، تمہارے جہاز ہمیں ڈرا نہیں سکتے اور نہ ہی ہم تمہارے بیانات سے ڈرتے ہیں۔ حزب اللہ کے ہزاروں احتجاجیوں نے بیروت میں ایک ریلی میں حصہ لیا۔ اس دوران زبردست تناؤ کے درمیان مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اسرائیل نے 35 سال سے کم عمر لوگوں کو مسجد اقصی میں جمع ہونے سے روکا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق دفتر نے تمام ملکوں خاص طور پر عالمی اثر رکھنے والے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ غزہ اسرائیل جھڑپ میں عالمی قانون کے احترام پر زور دیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کی ترجمان روینہ شمدسانی نے یہ بات کہی۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں اور دوسرے آزادی پسندوں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی زیادتیوں کے خلاف جمعے کو احتجاج کیا۔ ایران، یمن، عراق، لبنان، جارڈن، پاکستان اور دوسرے ملکوں میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ایران میں الگ الگ شہروں میں لوگوں نے فلسطینیوں کی تائید میں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاجی فلسطینیوں کے حق میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ ایران میں کئی سیاسی شخصیتوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی جرائم کے لیے مغربی ملکوں کی تائید کی مذمت کی۔ رئیسی نے فارس صوبے کے شہر رستم میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی مدد کرنے والے ملکوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس حکومت کے جرم میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے جائز مطالبات اس طرح کے جرائم کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین غزہ کو تباہ کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ فلسطین کے عوام اور دنیا ان لوگوں کو جواب دہ بنائیں گے۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے حماس کے الاقصی آپریشن کو صہیونی نظام کی اب تک کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا اور کہا کہ یہ فلسطینی تحریک کی عظیم کامیابی ہے۔
عراق میں بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ بعض تنظیموں نے اسرائیلی حملوں کے خلاف غضب کا دن منانے کی اپیل کی تھی۔ حماس نے بھی یہ اپیل کی تھی، جس پر مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں اور کئی شہروں میں انسانی سروں کا سمندر امٹ پڑا۔ غضب کے دن کے اعلان پر پوری دنیا میں الرٹ تھا۔ بغداد میں ہزاروں لوگ تحریر اسکوائر پر جمع ہوئے۔ شیعہ عالم مقتدیٰ صدر کی اپیل پر یہ احتجاج کیا گیا۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں 10,000 سے زیادہ لوگ حسین مسجد کے قریب جمع ہوئے۔ اخوان المسلمون کی اپیل پر یہ مظاہرہ ہوا۔ کئی دوسری تنظیموں نے بھی، جن میں لیفٹسٹ تنظیمیں بھی شامل تھیں، احتجاج میں حصہ لیا۔ انڈونیشیا میں عالم دین ابو بکر بشیر نے سولو شہر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے میں شرکت کی۔ یہ وہی ابو بکر بشیر ہیں جن پر 2002 کے بالی دھماکوں میں سرگرم رول ادا کرنے کا الزام تھا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ جمعے کی نماز کے بعد بیت المکرم مسجد کے باہر سب سے بڑا مظاہرہ ہوا۔ سری لنکا میں بھی احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ فلسطین اکیلا نہیں ہے۔ یورپ کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ روم، میونج، بیلگریڈ اور دوسرے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ترکی کے استنبول شہر میں بھی احتجاج ہوا۔ چائنا میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک ملازم پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ کسی نے بھی اب تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ انڈیا کے الگ الگ شہروں میں بھی جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کیا گیا۔ کشمیر میں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ احتجاجیوں کے ہاتھ میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا کہ یا اللہ، غزہ اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما۔ سری نگر کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ حیدرآباد میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد یہ لوگ جمع ہوئے۔ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے کہ غزہ کبھی ختم نہیں ہوگا، فلسطین زندہ باد۔ مسجدوں میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ نے بیروت کا دورہ کرتے ہوئے حزب اللہ کے عہدیداروں سے اسرائیل حماس جنگ اور تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بعد میں عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے بھی ملاقات کی اور فلسطین کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ فریقوں سے صبر و تحمل کی اپیل کر رہا ہے، لیکن صہیونیوں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ عورتوں، بچوں اور سویلینز کو ہلاک کرے اور اسرائیلیوں کو ہتھیار بھی بھیج رہا ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ سے ملاقات کے بعد عبداللہیان نے بیروت میں پریس کانفرنس سے خطاب میں یہ بات کہی۔ غزہ اسرائیل جھڑپ کا اثر فلسطین کے دوسرے علاقوں پر پڑ رہا ہے۔ مغربی کنارے میں جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کے بعد سے اب تک مغربی کنارے میں 220 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ایسے وقت جب اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، کئی فوجی ایکسپرٹس نے اس خیال کی مخالفت کی۔ ایک رپورٹ میں ایکسپرٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ زمینی آپریشن کی صورت میں اسرائیل اپنی ہوائی برتری کھو دے گا اور اسے مخالفین سے ان علاقوں میں لڑنا پڑے گا جہاں پر ان کا کنٹرول ہے یا جس سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ گنجان آباد علاقے میں سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو اسرائیل کے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج ثابت ہوگا۔ حماس کی ان سرنگوں کے جال کو غزہ میٹرو بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے اندیشے ہیں کہ زمینی آپریشن کی صورت میں اسرائیلی سپاہیوں کو زمینی سرنگ دھماکوں سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی نشانہ باز انہیں کہیں سے بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ تنگ گلیوں کا ایک شہر ہے جہاں فوجی گاڑیوں کا جانا آنا آسان نہیں ہوتا۔ حالیہ عرصے میں یوکرین اور سیریا جنگ میں دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی فوجی یونٹس نے بڑے بڑے توپ خانوں کی ٹیموں کو شکست دی ہے۔ اس کے علاوہ کم بلندی پر اڑنے والے ہیلی کاپٹرز کو آسانی سے مار گرایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل سے 200 سے زیادہ انڈینز دہلی پہنچ گئے۔ اسرائیل سے انڈین سٹیزنز کو واپس لانے کے لیے حکومت نے آپریشن اجے شروع کیا ہے۔ تل ابیب سے پہلی فلائٹ دہلی پہنچی جن میں 210 شہری سوار تھے۔ دہلی ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان مسافروں نے وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ ایئر انڈیا کی طرف سے اور بھی فلائٹس چلائی جائیں گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ 18,000 انڈینز فی الحال اسرائیل میں ہیں۔ افغانستان کی ایک شیعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران دھماکوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ فوری طور پر کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ واقعہ بغلان صوبے میں پیش آیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں نارتھ غزہ چھوڑ دیں، اسرائیل نے دیا شہریوں کو الٹیمیٹم، زمینی آپریشن کے اندیشے بڑھے۔
یونائیٹڈ نیشنز نے کی الٹیمیٹم کی مخالفت، محمود عباس نے کہا دوسرا نکبہ ہے، حماس نے کہا غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ میں بمباری جاری، حماس اور حزب اللہ نے بھی کیے حملے، اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بجتے رہے۔ بلنکن کے بعد لارڈ آسٹن تل ابیب پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات، کہا یہ وقت نیوٹرل رہنے کا نہیں ہے، امریکہ نے مزید فوجی مدد بھیجی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کیا لبنان اور عراق کا دورہ، فلسطین مسئلے پر بات چیت، حزب اللہ نے کہا جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں یوم غضب، ایران سے انڈونیشیا تک جمعے کی نماز کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کی مدد کرنے والے ملک بھی فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں شامل ہیں، فارس صوبے میں احتجاجی جلسے سے ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ 210 انڈینز تل ابیب سے دہلی پہنچے، اسرائیل سے شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن اجے جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔